بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. چونکہ پچھلے 11 مہینے سے یعنی 26ویں آئینی ترمیم آنے کے بعد سے کوئی فیصلہ آج تک تحریک انصاف کے حق میں آیا ہی نہیں. ہر فیصلہ تحریک انصاف کی شدت سے مخالفت میں آ رہا تھا, چاہے وہ ریزرو سیٹس کا کیس ہو, چاہے وہ ٹرانسفر ججز کا کیس ہو, چاہے وہ فوجی عدالتوں کو سویلینز کے ٹرائلز کی اجازت دینے کا کیس ہو, یا اور کوئی چھوٹے موٹے یہ 9 مئی کے کیسز اور یہ سارے کیسز ہوں. ان سب میں فیصلے آ ہی تحریک انصاف کے خلاف رہے تھے. تو اس لیے ہم یہ بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ سہیل آفریدی کو حلف اٹھانے دیا جائے گا. ہمارا یہ خیال تھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی اتنی سخت پریس کانفرنس کے بعد کچھ ایسا ہو جائے گا, کوئی اپوزیشن توڑ لے گی بندے تحریک انصاف کے, وہ نہیں ٹوٹے. پھر ہمیں لگتا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ نہیں دے گا, وہ کہے گا کہ ہاں جب تک گورنر پچھلے وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ قبول نہ کر لے تب تک اگلا وزیر اعلیٰ نہیں آ سکتا, وہ بھی ہو گیا. پھر ہمیں لگتا تھا کہ شاید یہ جو حلف کا معاملہ ہے اس پہ کوئی میچ پھنس جائے, وہ بھی نہیں پھنسا. ایونچولی آفریدی صاحب نے حلف اٹھا لیا. یہ سب کچھ بالکل ایک خواب کی طرح لگ رہا ہے. 11 مہینے بعد تحریک انصاف ایک بہت بڑی تبدیلی کر پائی ہے, ورنہ یہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ اگر عمران خان نے گنڈا پور کی وکٹ اڑا دی تو پھر یہاں تحریک انصاف والے بچیں گے. یہی لگتا تھا کہ تحریک انصاف والے پھر یہاں نہیں آ سکیں گے, لیکن حیرت انگیز طور پر چھکا لگا دیا ہے عمران خان صاحب نے, اور گنڈا پور کو ریپلیس کر کے اس کے باوجود وکٹ نہیں گرنے دی خیبر پختونخوا اسمبلی کی, اور سہیل آفریدی آ گئے ہیں. تو ایک تو سہیل آفریدی صاحب کو اور بالخصوص عمران خان صاحب کو بہت زیادہ مبارکباد. لیکن اب آفریدی صاحب کے آنے کے فوراً بعد ان کے لیے مائنز بچھانے کا سلسلہ شروع کر دیا, بلکہ ان کے آنے سے پہلے انفیکٹ شروع کر دیا گیا تھا. جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی اس کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ آفریدی صاحب کی اور عمران خان کی یہ خواہش ہے کہ بالکل آپریشن ہو ہی نہ. حالانکہ عمران خان صاحب نے کل پھر اس بات کو وضاحت کرنے کے لیے ایک ٹویٹ بھی کر دیا لمبا چوڑا, اور انہوں نے بتایا کہ یار مقامی آبادی کو اعتماد میں لو, مقامی ایم این ایز ایم پی ایز کو سیاسی قیادت کو اعتماد میں لو, اس کے بعد مشترکہ حکمت عملی بناؤ. سہیل آفریدی نے بھی یہی کہا تھا کہ جناب ہم تو خود دہشت گردی سے ڈسے ہوئے ہیں, ہم نے تو خود دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہماری پولیس نے کیا تھا, ان کو مارا تھا, اور آپ لوگوں نے پھر کیئر ٹیکر دور میں آ کر خرابی کی اور وغیرہ وغیرہ. تو ہم صرف آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مقامی آبادی کی مرضی سے کرو, پہلے مقامی آبادی کو, قبائلی مشران کو اعتماد میں لو, اس کے بعد اگر وہ کہیں کہ آپریشن کرو تو آپریشن کرو, وہ کہیں کہ اس طرح کرو یا اس طرح کرو, یعنی مل کے فوج, پولیس, سول حکومت اور مقامی آبادی مل کر ایک فیصلہ کریں. عمران خان صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک پولیٹیکل جب تک اس کی اونرشپ نہیں ہوگی, جب تک سیاسی حکومت آپریشن کی اونرشپ نہیں لے گی, جب تک مقامی آبادی اونرشپ نہیں لے گی, تب تک دنیا کا کوئی آپریشن کامیاب نہیں ہوتا, جو کہ بڑی مناسب بات ہے. بنگال میں بھی ہم نے دیکھا تھا, بلوچستان میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں, اور اب خیبر پختونخوا میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں, جہاں جہاں مقامی آبادی کی اونرشپ ہوتی ہے وہاں کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ وہ پر مار سکے. اس لیے بڑی مناسب بات ہے. تو یہ ایک تو نیگیٹو کیمپین سہیل آفریدی صاحب کے خلاف جاری ہے کہ وہ آپریشن کی مخالفت کرتے ہیں. بالکل وہ نہیں کر رہے, وہ کہہ رہے ہیں اگر مقامی آبادی اجازت دے تو کرو, نہ دے تو نہ کرو, اور اس میں کوئی ناجائز بات نہیں ہے. جن لوگوں نے بھگتنا ہے ان کی مرضی کے بغیر آپ کو کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. اچھا, پھر دوسری بات جو آفریدی صاحب کے متعلق بہت زیادہ کہی جا رہی ہے کہ وہ جی کوئی احتجاجی ریلی نکالیں گے اور کوئی اڈیالہ جیل پر دھاوا بول دیں گے. ایسا بھی ظاہر ہے وہ کوئی پاگل تھوڑی ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میں احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں, تو آپ اس کا یہ مطلب تو نہ لیں کہ وہ کوئی چڑھ دوڑے گا. یہ بھی بالکل ایک غلط قسم کی پرسیپشن ہے. ابھی تو ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ وہ کیا حکمت عملی اختیار کرتے ہیں. انہوں نے اپنا کوئی روڈ میپ اناؤنس ہی نہیں کیا. انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ میں عمران خان کی رہائی کے لیے کوشش کروں گا اور باقی اسیران کی رہائی کے لیے, لیکن وہ کوشش کس طرح کی ہوگی؟ وہ اسلام آباد کوئی مارچ لے کر جائیں گے یا وہ کچھ اور کریں گے؟ وہ عدالتی چارہ جوئی کریں گے یا وہ اسمبلیوں کے ذریعے کچھ کریں گے یا وہ کوئی کشمیریوں کی طرح شٹر ڈاؤن سٹرائک کریں گے؟ کیا کریں گے؟ ابھی تو انہوں نے ایسا کچھ بتایا ہی نہیں. تو ابھی پہلے بلی تھیلے سے باہر آنے دیں, آپ کی مہربانی. الزام تراشی میں ماحول گرم نہ کریں, پہلے یہ جان لیں کہ ان کے ارادے کیا ہیں اور وہ کر کیا رہے ہیں, اس کے بعد پھر آپ ان کے فیصلوں پر تنقید کیجئے گا, کسی کی ذات پر تنقید نہ کریں. یہ بات تمام سیاستدانوں کو پلے باندھ دینی چاہیے.
چاہے پی ٹی آئی والے ہوں، چاہے نون لیگ والے ہوں، اور چاہے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت آپ سمجھ تو گئے ہیں وہ والے ہوں، ان سب کو چاہیے کہ ایک دوسرے پر تنقید نہ کریں کہ یہ آفریدی ہے تو ہمیں منظور نہیں ہے، یہ عمران خان ہے تو ہمیں منظور نہیں ہے. نہیں، ایسے نہیں. ان کے فیصلے غلط ہیں تو ان سے اختلاف کریں، لیکن افراد سے اختلاف نہ کریں. یہ پاکستانی ہیں، آپ سب، ہم سب پاکستانی ہیں، ہم نے ادھر ہی رہنا ہے. ہمارے مابین سوچوں کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کسی اختلاف کی بنیاد پر کسی کو غدار قرار دے دینا اور کسی سے بات کرنے سے انکار کر دینا، یہ عقل مندی نہیں. ڈائیلاگ ڈائیلاگ ڈائیلاگ، سیاست کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے. اور یہ وقت آ گیا ہے کہ اب شہباز حکومت بھی اس عمل میں شامل ہو، وفاقی حکومت کو بھی اپنی ان پٹ دینی چاہیے. یہ معاملات صرف فوج میں اور خیبر پختونخوا حکومت میں اور مقامی قبائلیوں میں مل کر نہیں طے ہونے چاہیے. شہباز شریف صاحب اب جیسے بھی ہیں وزیر اعظم تو ہیں نا، تو انہیں بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ان سب کو سپروائز کرنا چاہیے. ان کا کام صرف پاگ لگے رہن مولا خوش رہے ٹرمپ دیاں خیراں، یا پاگ لگے رہن مولا خوش رہے مولا خوش رکھے فیلڈ مارشل دیاں خیراں، یہی صرف دو کام نہیں ہیں ان کے. اس کے علاوہ بھی کوئی ذمہ داری ہیں، کوئی آئینی ذمہ داری ہیں. یہ تو وہ ان کے اخلاقی فرائض ہیں نا جو انہوں نے اپنے ذمہ لے لیے ہیں کہ پاکستان سے باہر جائیں گے تو کہیں گے ٹرمپ دے پاگ لگے رہن، اور اندر آئیں گے تو کہیں گے فیلڈ مارشل دے پاگ لگے رہن. اس کے علاوہ بھی ان کی کوئی آئینی ذمہ داریاں بھی ہیں، ان کے عہدے کا بھی کوئی تقاضا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی جگہ دہشت گردی ہے تو وہ اس معاملے کو خود سپروائز کریں. وہ خیبر پختونخوا حکومت کو، فوج کو، مقامی آبادی کو، پولیس کو، دیگر ایجنسیوں کو، سب کو ساتھ بٹھائیں اور ایک مشترکہ لاہے عمل بنائیں. آپ کی مہربانی. اب گنڈا پور صاحب چلے گئے، افریدی صاحب آ گئے، اس کو بھی ایکسیپٹ کریں اور ان کے خلاف سوشل میڈیا اور جو ریگولر میڈیا ہے، ٹی وی، اخبارات وغیرہ، ان میں کیمپین چلانے کی ضرورت نہیں ہے. نہ ہی پی ٹی آئی والوں کو سرکار کے خلاف کیمپین چلانے کی ضرورت ہے. بجائے اس میڈیا پہ ایک دوسرے کو بلیم گیم کرنے کے مسائل کے حل کی طرف آئیں. مقامی آبادی سفر کر رہی ہے دہشت گردی سے، اس کو اس فتنے سے نجات دلانے کی کوشش کریں.